اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اور کہا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے، للذی اس شخص سے، ظن گمان کیا، انہو بے شک وہ، ناجن نجات پانے والا ہے، منہما ان دونوں میں سے۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جسے ان دونوں میں سے رہائی پانے والا سمجھا، نجات پانے والا سمجھا، اذکرنی، اذکر تم یاد کرنا، نی مجھے، عند ربی اپنے رب یعنی اپنے بادشاہ کے پاس، اذکرنی عند ربی کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، فَأَنْسَا سو بلا دیا ہو اسے، الشیطان شیطان نے، ذکر کرنے سے، ربی رب ہی اپنے رب کے پاس، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، مگر شیطان نے اسے اپنے رب یعنی بادشاہ کے پاس ذکر کرنا بلا دیا۔ فَلَبِثَ سو وہ ٹھہرے رہے، فی السجن قید خانہ میں، بضع چند، سنین سال، فَلَبِثَ فی السجن بضع سنین سو نتیجتاً وہ کئی سال تک قید خانہ میں ٹھہرے رہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام۔ ابھی آیت مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک نصیحت کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے قید خانے کے ایک ساتھی سے کی، اور ان کی مزید آزمائش کا ذکر ہے۔ ہم پچھلی آیت میں پڑھے ہیں کہ انہوں نے ایک ہاتھ بتانے والے کو کہا، ساقی کو، کہ تم اپنے رب کو، اپنے بادشاہ کو شراب پلایا کرو گے، یعنی تمہیں زندگی مل جائے گی، تم چھوٹ جاؤ گے، بری ہو جاؤ گے، لہذا تمہیں اب تمہاری خدمت پر مأمور کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے اس نجات پانے والے کو ایک نصیحت کی، اس کا ذکر ہے اس آیت میں، فرمایا وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور انہوں نے اس شخص سے کہا جس کے بارے میں انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پانے والا ہے، یعنی جو ساقی تھا، جس نے دیکھا تھا کہ میں نے ہاتھ دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، تو انہوں نے اس کے بارے میں گمان کیا، اسے کہا جس کے بارے میں گمان کیا کہ وہ نجات پانے والے ہیں۔ یا ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ پچھلی آیت میں ہم نے واضح کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اٹل اور یقینی طور پر ہاتھ کی تعبیر بتا دی تھی، تو پھر اللہ تعالی نے یہاں کیوں فرمایا ظنّا کہ انہوں نے گمان کیا؟ تو یہاں گمان کا لفظ کیوں آیا ہے، ظنّا کا لفظ کیوں آیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ عربی زبان میں جو لفظ ظنّا ہے یہ صرف گمان کرنے کے معنی میں نہیں آتا، بلکہ یہ یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں بھی یہ ظنّا کا لفظ یقین کے معنی میں بھی مستعمل ہے، استعمال ہوا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 46، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں سورۃ البقرہ کی اس میں اللہ تعالی نے فرمایا الذین یظنون، تو ظن کا لفظ تو ویسے گمان کرنا، خیال کرنا کے معنی میں آتے ہیں، لیکن یہاں سورۃ البقرہ آیت نمبر 46 میں یہ یقین کا معنی دے رہا ہے۔ تو یہاں بھی اس آیت میں سورہ یوسف، اس میں بھی یہ جو ظنّا ہے گمان کا معنی، یہ بھی یقین کے معنی میں آئے گا، کہ جس شخص کے بارے میں انہیں یقین ہو گیا کہ یہ نجات پانے والا ہے، ظنّا اس معنی میں آئے گا۔ اس سے کہا اذکرنی عند ربک،
کہ تم اپنے رب اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا۔ کیسا ذکر؟ یہ انہوں نے کہا جو انہوں نے اپنے ان قید خانے کے ساتھیوں کو ساری کہانی بتا دی تھی، اپنی داستان بتا دی تھی، تو وہی کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس اسی کا ذکر کرنا کہ قید خانے میں ایک ساتھی ہے، اس طرح وہ بے گناہ پکڑا گیا ہے، اس طرح خواتین نے اس پر تہمت لگائی ہے اور اسے اتنا عرصہ ہو گیا قید خانے میں۔ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم اپنے رب یعنی اپنے بادشاہ کے پاس اس کا ذکر کرنا۔ یہاں میں اور چیز بھی واضح کر دوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور قرآن میں جب بھی ان قیدیوں کے بادشاہ کا ذکر ہوا ہے تو رب نے یہاں لفظ ربا استعمال کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں لفظ رب کا بولا ہے، یعنی تو اس سے مطلب کیا ہوا؟ بعض لوگ اہل اللہ صالحین ان کے ساتھ جو بعض القاب مشہور ہو جاتی ہیں تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اپلائی کر کے اطلاق کر کے اسے شرک قرار دے دیتے ہیں۔ جیسے غوث کا لفظ، غوث کا مطلب ہے مدد کرنا، یا اہل اللہ صالحین میں پر بولا جاتا ہے جو غوثیت کے مقام پر فائز ہوتے ہیں، ان کے لیے لفظ آتا ہے غوث۔ اسی طرح حضور سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو داتا گنج بخش بولا جاتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری انہیں خواجہ غریب نواز بولا جاتا ہے۔ تو بعض لوگ اس طرح دنیاوی القاب پڑھ کر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ ملا دیا لہذا شرک ہو گیا۔ تو ہمیں ان آیات سے اس طرح کے معانی کی وضاحت مل جاتی ہے، اس طرح کے معانی کی وضاحت مل جاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود بھی انہوں نے اس بادشاہ کو رب کہہ کر خطاب کیا، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا، جس طرح یہ آیت پچھلی آیت تھی آیت نمبر 41، اس میں بھی انہوں نے بادشاہ کے لیے بولا لفظ اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، کہ تم میں سے جو ایک ہے وہ اپنے رب اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ اور یہاں بھی انہوں نے آیت نمبر 42 میں بھی یہی لفظ بولا اذکرنی عند ربی، کہ اپنے رب اپنے بادشاہ کے پاس مجھے ذکر کرنا، مجھے یاد کرنا۔ تو اگر کسی اہل اللہ ولی اللہ صالحین میں سے کسی کو داتا کہنا شرک ہے، غریب نواز کہنا شرک ہے، غوث کہنا شرک ہے، تو جو اللہ کی صفت ربوبیت ہے رب ہونا، اس کو قرآن میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے، جس طرح اسی صورت میں آیت نمبر 37 میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اشارہ کیا ذالکما مما علمنی ربی، کہ یہ تعبیر ان علوم میں سے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں۔ تو اللہ کی طرف انہوں نے رب کہہ کر اشارہ کیا۔ اسی طرح وہ دعا کرتے ہیں آیت نمبر 33 میں قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب، انہوں نے رب کہہ کر بلایا۔ پھر آیت نمبر 34 میں ہے فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن۔ قرآن کی پہلی آیت سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین۔ تو لفظ رب اللہ کی صفت ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ وقت کو مصر کے اسے رب کہہ کر خطاب کر رہے ہیں۔ تو کیا معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے شرک کر دیا؟ کیا انہوں نے اس بادشاہ کو رب کے ساتھ ملا دیا؟ تو یہ دراصل غلط فہمی ہے، ناقص فہم دین ہے، کم فہم دین ہے، کہ بعض لوگ اس طرح سرسری سا علم رکھتے ہوئے تو وہ اہل اللہ صالحین کو معاذ اللہ
اللہ کے मुकाबिल खुदा बना देते हैं, शरीक बना देते हैं। जबकि जो रब का लफ्ज है ये उन सब अल्फाज से, अलकाबात से पावरफुल लफ्ज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाज अल्फाज ऐसे हैं कि वो अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, महलूक के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जब अल्लाह के लिए इस्तेमाल करेंगे वो और माना रखता होगा, और जब महलूक के लिए इस्तेमाल करेंगे उसका और माना होगा। जब रब को बोलते हैं तो इसका मतलब है पालने वाला, कि अल्लाह ताला सारी कायनात को पाल रहे हैं, सारी कायनात की परवरिश कर रहे हैं। और जब महलूक और रब बोला जाएगा तो इसका मतलब है जितनी किसी की कैपेसिटी है, सलाहियत है, हैसियत है, वैसे वो लोगों की केयर कर रहे हैं, उनकी निगहदाश्त कर रहे हैं, उनको पाल पोस रहा है। तो बादशाह वक्त भी चूंकि अपनी रियाया का ख्याल रखने वाला होता है, उनकी जरूरियात का ख्याल रखता है, इसलिए उसे भी मानवी तौर पर रब बोला जाता है। इसी तरह वालिदैन को भी रब बोला जाता है। अल्लाह ताला ने सूरत इस्रा में दुआ सिखाई है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहमत फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरह इन दोनों ने बचपन में मुझे पाला है। तो यहाँ वालिदैन, वालिद और वालिदा दोनों के लिए अल्लाह ताला ने रब्बाया तस्निया के सीगे के साथ वालिदैन को जिक्र किया, दो के सीगे लफ्ज के साथ जिक्र किया। तो ये हर चीज शिरक नहीं होती। बाज लोगों का कम फहम दीन होता है, कुरान और सुन्नत की मारिफत नहीं होती, इसलिए वो अंधाधुंध फतवे जाट देते हैं। तो ये अहम मसला था, मैंने कहा इसकी भी वजाहत कर दूं। फिर इसी आयत में अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, आयत नंबर 42 में, फ़अन्साहु शैतानु ज़िक्रा रब्बी, कि शैतान ने उसे अपने रब, अपने बादशाह के बाद जिक्र करना भुला दिया। अब वो बंदा जो है साकिया, वो कैद खाने से छूटा था, मौत की सजा उसे हो जानी थी, ऐसा गंभीर मसला था उसके साथ, क्योंकि ये साकी और नान भाई, इन दोनों पर इल्जाम था कि ये बादशाह को जहर देने लगे हैं। तो वो इतनी मुश्किल से छूटा था वहां से, लिहाजा वो अपनी परेशानियों में, अपने गंभीर हालात में, और जो उसके ऊपर पड़ी थी, ऐसी घबराहट में वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना ही भूल गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपने बादशाह के सामने जिक्र करना भूल गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फिर आगे, फलाबिसा फिस सिजनि बिदअ सिनीन, सो नतीजतन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चंद साल कैद खाने में ठहरे रहे। इस बारे में हजरत कतादा, हजरत वहाब बिन मुनब्बे, हजरत इब्न जुरैज, उन्होंने कहा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 7 साल कैद खाने में रहे, 7 साल कैद खाने में रहे। बाज़ रिवायात में 9 साल का, बाद में 12 साल, 14 साल का भी जिक्र है। तो 7 साल का ज्यादा अइमा ने जिक्र किया है कि वो इतनी मुद्दत तक वहां ठहरे रहे। इसके बाद है सूरह यूसुफ आयत नंबर 43, उसमें इरशाद फरमाया, वक़ाला, और कहा, अल मलिक, बादशाह ने, इन्नी, बेशक मैं, अरा, मैंने देखा है, सब 7 बकरातिन, गायों को, सिमानिन, मोटी ताजी। वक़ाल अल मलिक इन्नी अरा 7 बकरातिन सिमानिन, बादशाह ने कहा कि मैंने 7 मोटी ताजी गायों को देखा है। याकुलुहुन्ना, याकुलु, खा रही है, हुन्ना, उनको, सबउन, 7 इजाफुन, दुबली पतली, याकुलुहुन्ना सबउन इजाफुन, उन 7 जो मोटी ताजी गायों को 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं। वसबआ, और 7 देखे हैं, सुम्बुलातिन, खोशे, खुदरिन, सरसब्ज शदाब, व उहरा, और दूसरे हैं याबिसात, खुश्क, वसबआ सुम्बुलातिन खुदरिन व उहरा याबिसात। और उसी बादशाह ने कहा कि मैंने ये भी देखा है, 7 सबज खोशे हैं और दूसरे 7 ऐसे ही खुश्क खोशे हैं। या अय्युहल मालाउ,
اے درباریوں، افتونی، تم مجھے بیان کرو، فی رؤیا، میرے خواب کے بارے میں، افتونی فی رؤیا، تم میرے خواب کا جواب بیان کرو، ان اگر تم ہو للرؤیا، خواب کی تعبیر، تعبرون، جانتے، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو، اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ ابھی آیت مبارکہ میں بادشاہ مصر جو اس وقت موجود تھا، اس کا نام تھا الریان بن ولید، اس کے خواب کا ذکر ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کا ایک کمال ہے، حسن ہے، اس لیے تو اللہ تعالی نے اسے احسن القصص فرمایا، بہترین قصہ۔ ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا، جو انہوں نے اپنا خواب دیکھا تھا، 11 ستاروں کو، چاند کو، سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھنا۔ تو اس خواب کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں، ان کے بھائی دشمن ہو گئے اور انہیں گہرے کنویں میں ڈال دیا، اور پھر وہ وہاں سے چلتے چلتے مصر پہنچ گئے، غلام بنا کر بیچا گیا۔ تو یہ ایک خواب کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب یہ ایک ایسا خواب ان کی زندگی میں آیا جو بادشاہ نے دیکھا۔ پہلا خواب انہوں نے خود دیکھا، اور یہ خواب بادشاہ وقت نے دیکھا۔ اب یہ خواب ان کی زندگی میں ایسا آیا کہ ان کی ساری مشکلات رفع ہو گئی اور وہ قید خانے سے نکل گئے، اور ایک نئی امیرانہ زندگی، شاہانہ زندگی کا آغاز ہوا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کا کیسے پھل دیتا ہے، صبر کا، تقوی کا کیسے پھل دیتا ہے۔ اب اس بادشاہ نے کہا، وقال المالک، بادشاہ نے کہا، انی ارا سبع بقرات سمان، سمان بولتے ہیں موٹی تازی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے 7 گائیں دیکھیں جو بڑی موٹی تازی ہیں، یاکلہن سبع عجاف، ان 7 گایوں کو دبلی پتلی 7 گائیں کھا رہی ہیں۔ اب بادشاہ نے خواب دیکھا، امام قرطبی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، امام ابن الجوزی نے زاد المسیر میں بھی ذکر کیا ہے۔ اس نے خواب دیکھا کہ دریا سے 7 موٹی تازی گائیں نکلی ہیں، اور ان کے پیچھے 7 دبلی پتلی گائیں نکلی ہیں۔ وہ 7 دبلی پتلی گایوں نے ان موٹی تازی گایوں کو کھا لیا، مگر کھانے کے باوجود ان کا پتلا پن ختم نہیں ہوا، وہ اسی طرح دبلی پتلی رہی۔ تو یہ اس نے دیکھا۔ پھر اس نے آگے دیکھا، وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اس نے 7 سرسبز خوشے دیکھے اور دوسرے 7 ہی دیکھے خشک۔ اس بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ 7 اس نے سرسبز ہوشے دیکھے، 7 خشک ہوشے دیکھے۔ وہ جو خشک سوکھے ہوشے تھے، انہوں نے سرسبز ہوشوں کو کھا لیا، ان کو کھا لیا، ان پر حاوی ہو گئے، ان کا وجود مٹ گیا۔ لیکن جن خشک ہوشوں نے انہیں کھایا تھا، یہ بھی اسی طرح رہے، یہ بھی اسی طرح رہے، یہ بھی سبز نہیں ہوئے، جس طرح وہ پتلی گائیں، دبلی پتلی گائیں موٹی تازی گایوں کو کھا کر بھی اسی طرح رہے۔ جب بادشاہ نے یہ خواب دیکھا، وہ بڑا پریشان ہوا، تو اس نے پھر اپنے درباریوں سے، جو اس کے وزراء تھے، مشیر تھے، ان سب سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، اے میرے سرداروں، درباریوں، مجھے میرے خواب کا جواب بیان کرو، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ تو وہ اس خواب سے اتنا پریشان ہوا، اس نے اپنے دربار میں اپنے وزراء، مشیر سب کو اکٹھا کر لیا، اہل علم کو بلا لیا، کاہنوں کو، جادوگروں کو، سرداروں کو، سب کو بلا لیا۔ انہوں نے کہا مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ آگے ہے سورت یوسف آیت نمبر 44، اس میں فرمایا کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ قالو، وہ بولے، اضغاث احلام، یہ تو پریشان خوابیں ہیں،
وما نحن وما اور نہیں نحن ہم بتعبیری تعبیر الاحلام خوابوں کی بعالمین جانتے. وما نحن بتعبیر الاحلام بعالمین اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے. اب یہ انہوں نے جواب دیا. وہ بولے قالو وہ بولے ادغاث احلام. ادغاث جو لفظ ہے اس کا یہ لفظ جمع ہے دخسن کی. دخسن یا دخسن کی جمع ہے. دخسن کا معنی ہے بے ربط خلط ملط باتیں جن کا آپس میں کوئی جوڑ نہ ہو کوئی ربط نہ ہو اسے بولتے ہیں دخسن یا دخسن جن کا کوئی معنی نہ ہو. جیسے گھاس پھول سے اکٹھی کر لی جائے کہ ان میں ایک قسم کا چارہ نہیں ہوتا بس ویسے بکھری ہوئی گھاس پھونس ہوتی ہے وہ جمع کر لی جاتی ہے اسے بھی دخسن بولتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کا خواب ہے ادغاث و احلام یہ تو پریشان خوابیں ہیں ایک خیالوں کا مجموعہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ آپ نے عجیب خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں ان کو دبلی پتلی گائیں ہیں وہ ان کو کھا گیا اور اس کا دبلا پان بھی ختم نہیں ہوا. پھر آپ نے 7 سبز ہوشے دیکھے ہیں 7 خشک ہوشے دیکھے ہیں تو ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں بنتا یہ بے ربط ہے. تو اسی کا انہوں نے جواب دیا قالوا ادغاث احلام یہ تو پریشان خوابیں ہیں پریشان خیالیاں ہیں. وما نحن بتعبید الاحلام بعالمین اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے. یہ ہماری عقل سے ہماری تعبیر سے ہماری سوچ سے ماورا ہے. ہم آپ کو کیا جواب دیں ہمارا علم اس کے آگے بے بس ہے. تو اس طرح انہوں نے ہینڈز اپ کر دیا اور کسی بھی جواب دینے سے قاصر رہے. آگے کیا ہوا وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.